تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، چمن کا گر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حضرت آدم نے حسین تم بیٹے کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اس نے نہ باپ کی مانی نہ اللہ کی مانی۔ قرآن کا یہ واقعہ بڑے اصرار سمجھا رہا ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو باپ کی نہیں مانتا وہ خدا کا کبھی فرما بردار نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں 4 مقامات پر والدین کی فرما برداری اطاعت اپنی توحید کے ساتھ جوڑی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ اس فرد کی توحید اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوتی جو رب کو تو مانتا ہو ماں باپ کی نہ مانتا۔ توحید تب قبول ہے جب پہلے ماں باپ کی فرما برداری ہو، نہ باپ کی مانی نہ خدا کا امر مانا تو آدم بول پڑے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں قربانی دے دو، جس کی قربانی کو مالک نے قبول کیا پھر مرضی اس کی چلے گی۔ یہ قرآن تمہیں اشارہ دیتا ہے جس کی یار قربانی قبول کر لیتا ہے پھر اس کی مرضی بھی چلا دیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے تو پھر ایسی قربانی دے دو جسے مالک قبول فرما۔ قربانی پہ رضامند ہو گئے، دونوں نے قربانی دے دی، اور قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی دی جاتی اونچے مقام پہ رکھ دی جاتی اور آسمانی آگ آتی، اور اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہوتی اللہ اس کو قبول فرما کے اٹھا دیتا۔ اب ایک پسندیدہ شے لے آیا اور ایک ردی سی ناکارہ، قابیل ردی ناکارہ سی شے لے آیا۔ بھئی راہ خدا میں دینا ہو تو پھر سب سے اعلیٰ پسندیدہ محبوب ترین قربانی ہوتی ہے، پھر ناکارہ گھٹیا نہیں چلتی، محبوب سب سے اعلیٰ شے کی قربانی قبول کر۔ شہادتیں ہوتی ہی انہی کی ہیں، قربانیاں دین کی خاطر وہی زخم کھاتے ہیں، دین کی خاطر لاشیں انہی کے گرتے ہیں جو یار کی نگاہ میں بے عیب ہوتے، عیب دار تو وہ لیتا ہی نہیں ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اب اللہ کی قانون کے مطابق مرضی کس کی پوری ہونی تھی؟ بولیں، جس کی قربانی قبول ہوتی ہے اب مرضی اس کی ہے۔ اب دوسرے کو حسد آ گیا، اس نے کہا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اپنے بھائی حابیل کی جان لے لی۔ بھائی بھائی کی جان لے رہا ہے، سر کاٹ رہا ہے، اور سر کاٹ کر لاشا دفن بھی نہیں کر سکا۔ کوہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوے نے اپنا ایک کوہ زمین کھود کے دفن کر دیا، تو پہلے خود قتل کیا، اور کوے کو دیکھ کے کہتا ہے ہائے افسوس، قرآن کہہ رہا ہے ہائے افسوس میں اس کے ساتھ کوے جیسا بھی سلوک نہ کر سکا۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، یہ تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خود ہی قتل کیا، اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب کوے کا وہ عمل دیکھا تو پھر خود ہی ہائے وائے کرنے لگ گیا۔ یہ اشارہ تمہیں بتائے گا کہ یزیدی خود ہی قتل کرنے والے تھے اور خود ہی ہائے وائے کرنے والے۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ بڑی قربانی نہیں تھی، میں نے تو پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا، یہ بڑی قربانی نہیں تھی،
اللہ پاک نے فرمایا جبریل یہ قربانی تو تھی مگر ناتمام تھی. یہ کیا ہے؟ یہ ناتمام قربانی تھی. اچھا. جبریل نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ وہ جو منظر میں نے ایک روز مینا میں دیکھا تھا، باپ کے ہاتھ میں چھری تھی اور اپنے لخت جگر کو مینا کی وادی پہ لٹا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الٹا لٹا کر جو چھری چلا رہا تھا، یہ بڑی قربانی نہیں تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اسی قربانی کے لیے تو ہم نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ بھی قربانی ناتمام ہی رہ گئی تھی. یہ قربانی ناتمام رہ گئی تھی. باری تعالیٰ کیسا منظر میں نے، اس سے پہلے تو یہ منظر میں نے دیکھا ہی نہ تھا. ماں جبریل یہ قربانی پوشیدہ تھی. خواب صرف ابراہیم نے دیکھا تھا، نہ اسماعیل نے دیکھا تھا، نہ ماں ہاجرہ نے دیکھا تھا. 3 دن سے خواب دیکھ رہے تھے مگر ہاجرہ سے کہہ نہیں رہے تھے. جب آخری رات آئی تو فقط اتنا کہا ہاجرہ میں صبح اسماعیل کو ساتھ لے کر وہ سامنے مینا کی پہاڑی میں لے جا رہا، ایک دعوت ہے. بس اتنا بولا. اور جب صبح ہوئی تو پھر بیٹے کو بلایا اور اپنا خواب سنا دیا. 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا بتا حکم مجھے آیا ہے، رب نے قربانی مانگی مجھ سے ہے مگر ہونی تیری ہے. یہ بھی بڑا راز ہوتا ہے، کوئی مجھ سے مانگے اور کسی اور کو مانگے. ابراہیم سے اسی کی جان مانگی تھی تو آگ میں کود گئے تھے اور بے خطر کود گئے تھے. اب قربانی مانگی ابراہیم سے ہے مگر ابراہیم سے مانگی ہے اور مانگی اسماعیل علیہ السلام کی ہے. تو ان سے پوچھا بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ فرما بردار بیٹے تھے نا. بولے قربانی قبول ہی تب ہوتی ہے جب پہلے باپ کی رضا پہ بندہ فنا ہو جائے. خواب نہیں دیکھا تھا، اللہ کا حکم اسماعیل نے نہیں سنا نہ دیکھا، باپ کی زبان سے سنا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا امر ہے. فرمایا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر دیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وقت آ گیا، ابراہیم نے بیٹے کو لیا، بیٹے کو ساتھ لے لیا، چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی. جب ماں ہاجرہ نے دیکھا تو پوچھا ابراہیم دعوت پہ جا رہے ہو، یہ چھری اور رسی کیا کرنی ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. نبیوں کی زبانوں سے بھی نکلی باتیں خدا اپنے فیصلے بنا دیتا ہے. دمبے کا منہ سے نکل گیا تھا، فرمایا ہاں ہم وہ جنت سے دمبا اتار دیں گے، تیری تو ابراہیم فقط آزمائش ہونی ہے. تیرے منہ سے کر دمبا نکلا ہے تو آئے گا دمبا. جس طرح بھائیوں نے کہا تھا رات کو یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم صبح اپنے بھائی یوسف کو سیر پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا سیر پہ تو لے جانا چاہتے ہو، جنگل کا وہ علاقہ ہے، دیکھ لینا کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو وہی بہانہ بنا کے لے آئے کہ یوسف کو بھیڑیا ہی کھا گیا. حالانکہ یعقوب پہلے ہی مشین گوئی کر رہے. ارے نبی جو پہلے بتا رہا ہے تم اس کے واقعہ بعد کا بھی دعویٰ نہیں سچ سمجھتے. نبی تو ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں، جائے کہ واقعہ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں گئے. بیٹے کی ٹانگیں ہاتھ باندھ دیے رسی سے، الٹا لٹا دیا اور چھری پتھر پہ تیز کر کے لا کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی.
چلائی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو جنت سے دنبا دے کے بھیجا، اور جب اپنے یقین کے مطابق کے سوا ہو گئی شے، جب چھری ہٹائی، پٹی کھولی تو دیکھا اپنا بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور ایک جنت کا آیا ہوا دنبا ذبح ہے۔ ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور تیرے منہ سے نکلی بات تیرے رب نے بھی سچ کر کے دکھایا۔ اپنے بیٹے کو سلامت دے کر ہاتھ اٹھائے، سجدے میں گر گئے، مولا تیرا شکر ہے، اس امتحان سے بھی تو نے مجھے سربلو کیا۔ جبریل نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کتنی بڑی قربانی تھی، ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، جبریل یہ بھی قربانی تو تھی مگر ناتمام تھی، یہ بھی ناتمام قربانی تھی۔ فرمایا، باری تعالیٰ یہ بھی ناتمام تھی، میں نے تیرے ایوب کو دیکھا، مال، مویشی، دولت، خزانے، گھر بار، اولاد، سب کچھ تیری رضا پہ قربان کر دیا، اور بالآخر اپنا وجود مرض نے گھیر لیا، بیمار پڑ گئے، بستر سے جا لگے، بیوی خدمت کرتی رہی، میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا، سب کچھ چلا گیا، آخر پہ ایک بیوی رحمت رہ گئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میرے شوہر تندرست ہو جائیں، وہ پہلے والا حسن جوانی اور وہ صحت لوٹ آئے، ہر حربہ استعمال کر رہی تھی، مگر تیرا امتحان تھا نا کہ سب کچھ جسم نکارا ہوتا جا رہا تھا، مگر تیرے ایوب کے صبر پہ قربان کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی بھی دور ہو گئی، مگر اللہ رب العزت نے جب تنہا ایوب علیہ السلام رہ گئے تو پھر ایک چشمہ پیدا فرما دیا، قرآن گواہ ہے، چشمہ پیدا فرما دیا، فرمایا میرے ایوب اس چشمے میں نہا بھی لو، پانی بھی پی لو، ہم تیری ساری صحت اور جوانی، حسن اور جمال واپس لوٹا دیتے، جو کچھ تیرا لٹ گیا ہے تجھے مل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، تو باری تعالیٰ جب ایوب علیہ السلام کا تو کچھ بھی نہ رہا، سب چھوڑ گئے، سب کچھ تیری راہ میں لٹا، وہ قربانی بڑی نہ تھی؟ فرمایا نہیں، وہ ایوب کی قربانی بھی ناتمام سی تھی، وہ بھی ناتمام تھی۔ اچھا، عرض کرتے ہیں جبریل، مولا وہ جو بھائی کو لے گئے تھے اور اتنا حسین و جمیل جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اندھا کنواں، اور پھر نبی کی آن اور قافلے والے نکال کے لے گئے اور جا کے مصر کے بازاروں میں اسے بکایا گیا، اس پہ غلام، خادم، نوکر بکے ہوئے، بکاؤ کے تانے لگے، اور پھر جس عزیز مصر کے گھر میں قیام تھا اسی کی بیوی نے الزام لگا دیا۔ اس سے بڑا بھی کسی کی ذات پہ الزام آتا ہے جو سیدنا یوسف پہ آ گیا تھا؟ اس سے بڑی بھی کوئی کردار کشی ہو گئی ہے؟ باپ سے بھی دور ہو گئے، اتنا غم کہ باپ نے بیٹے کی محبت میں رو رو کے بینائی کھو دی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ بڑی قربانی نہیں تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا، جبریل یہ بھی ناتمام سی تھی، جو کچھ چھنا تھا یعقوب کا ہم نے آزمائش میں کیا تھا تو سب کچھ مل ہی گیا تھا نا، وہ یوسف مل گئے تھے، جس پہ غلام کے تانے لگ رہے تھے، ہم نے اسے مصر کا تخت نہیں دیا تھا،
شہنشاہ بنا دیا تھا. اچھا تو باری تعالیٰ وہ قربانی جو میں نے تیری اس کائنات میں دیکھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور وہ پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ قربانی؟ فرمایا نہیں جبریل، یہ بھی ناتمام سی تھی. ارے نبیوں کی قربانیاں ناتمام رہے اور مصطفیٰ کے نواسے حسین کی قربانی ہر ناتمام قربانی کی تمام ہو جائے. فرمایا وہ بھی چھوٹی تھی. اچھا جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب تیرے زکریا علیہ السلام دشمنوں کو تیرے دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور وہ تلواریں نیزے لے کر تیرے زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے اور جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب دشمن مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا مولا اب تو ہی مدد کر سکتا ہے. تو جبریل نے عرض کیا مولا میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب یہ کیفیت آ گئی کہ دشمن پکڑ کے زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیتے اور انہوں نے تیری مدد مانگی تو سامنے درخت تھا تیرے حکم سے درخت 2 لخت ہوا. تیرے زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہو گئے اور پھر درخت مل گیا. اور یہ منظر دشمن دیکھ رہے تھے جو پیچھے بھاگ رہے تھے. انہوں نے آری لے کر درخت کو کاٹنا شروع کر دیا اور میری چیخیں نکل گئیں جب آری درخت کاٹ کے تیرے زکریا کا سر چیر رہی تھی. میں نے یہ منظر بھی دیکھا. مولا یہ قربانی بڑی نہ تھی؟ فرمایا نہیں، ہم نے زکریا سے کہہ دیا تھا، ہم نے تیری تدبیر کر دی درخت کے اندر چھپا دینے پہ، مگر ظالم ظلم ڈھانے پہ تل گیا ہے. اے زکریا اب صبر کرنا، ہم ان ظالموں پہ اپنا غضب نازل کر دیتے ہیں، اب آپ صبر کیجئے گا. تو زکریا علیہ السلام بھی چر گئے آری کے نیچے. جبریل نے عرض کیا مولا یہ قربانی بڑی نہ تھی؟ فرمایا نہیں جبریل یہ بھی ابھی چھوٹی ہے، یہ بھی چھوٹی قربانی تھی. اچھا باری تعالیٰ پھر وہ تیرے عیسیٰ روح اللہ جو بن باپ گئے تھے ان کی قربانی کہ دشمن انہیں پھانسی چڑھانے سولی پہ چڑھانے آ گئے تھے. فرمایا ہاں جبریل تو پھر تو نے منظر دیکھا تھا کہ جب دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے اور شہید کر دینے کے لیے تل گئے تھے اور این اسی وقت میں نے بل رفعہ اللہ، ہم نے حکم دے دیا عیسیٰ کو ہم نے زندہ ہی آسمانوں پہ نہیں اٹھا لیا تھا اور وہ بھی لوٹ آئیں گے. جن کو اٹھا لیا تھا وہ بھی لوٹ آئیں گے. بولے نا اسماعیل ابراہیم کا بیٹا بھی لوٹ آیا، حضرت یعقوب کا بیٹا بھی لوٹ آیا، ایوب کا جو کچھ چھنا تھا وہ بھی لوٹ آیا، ابراہیم کا چھنا بھی لوٹ آیا. اگر واپس نہیں لوٹا تو محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا نہیں آیا. فرمایا ہم نے زندہ اٹھا لیا تھا. اچھا بچا دی جان. تو پھر باری تعالیٰ پھر بڑی قربانی فرمایا وہ جس پہ ہم نے نبوت کا تمام کیا ہے، جس پہ ہم نے رسالت کو تمام کیا ہے، جس پہ ہم نے اپنی ہر نعمت کا تمام کیا ہے، جس پہ نبوت تمام، جس پہ رسالت تمام، جس پہ محبت تمام، جس پہ ہر نعمت ہم نے تمام کر دی ہے، شہادت بھی اسی پہ ہم تمام کریں گے. اچھا تو پھر ذات مصطفیٰ پر فرمایا ہاں
جبریل عرض کرنے لگے باری تعالیٰ ہاں میں نے منظر دیکھا تھا، تیرے حبیب شب ہجرت اپنے بستر پہ تھے اور دشمن تلواریں نیزے لے کر تیرے حبیب کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے اور قسم کھائے بیٹھے تھے لات و منات عزا کی کہ آج ہم نے ذات محمد کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر جب اس مقام تک بات آ گئی، فرمایا پھر ہم نے مصطفیٰ سے کہا کہ حضور اجازت ہے، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ اور اس رات اس بستر پہ پھر مصطفیٰ نہیں لیٹے تھے، علی شیر خدا لیٹے تھے۔ دشمن گردن لینے کے در پہ کاشانہ مصطفیٰ کے گرد گھیرا ڈالے اور اپنے جھوٹے خداؤں کی قسمیں کھائے کھڑے تھے، اور جس کو شہید کرنا چاہتے تھے اس رات اس کے بستر پہ نبی خود نہ تھے، علی شیر خدا لیٹے۔ اور کتنے اطمینان سے لیٹے تھے کہ جانے والے نے کہا تھا تم صبح میری امانتیں لوٹا کے چلے آنا۔ اتنا یقین، خدا کی قسم اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں ایمان، مصطفیٰ پر ایمان، حضور کی بات پہ اتنا ایمان کہ دشمن تلواریں نیزے لے کے سر کاٹنے کھڑا ہے اور قسمیں کھائے کھڑا ہے، مگر علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں اگر سکون کی نیند آئی ہے تو شب ہجرت آئی۔ ہم نے محبوب کو وہاں سے بھی بچا دیا۔ پھر غار ثور میں آئے، ادھر دشمن گھر کے محاصرے پہ کھڑے ہیں تو علی شیر خدا بستر پہ ہیں، اور ادھر غار پہ، غار ثور میں دشمن 100 اونٹ کا انعام پانے کے لیے غار کے دانے پہ کھڑے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو مصطفیٰ کو پالیں۔ اس مقام پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا جبریل ہم نے اپنے یار سے وفاداری کی ہے یا نہیں کی؟ تیرے رب سے بڑا بھی کوئی وفادار ہے؟ ان کی آنکھیں چلی آ گئی، نظر ہی نہیں آئے، وہاں سے بھی محبوب کی ذات کو محفوظ کیا۔ پھر راستے میں چلتے ہوئے سراقہ بن مالک آ گئے گھوڑا لے کر، اور جب آگے بڑھتے آقا کی ذات پہ آپ کا سر انور کاٹنے کے لیے تو پتھریلی زمین میں گھوڑا دھس جاتا تھا۔ تیرے رب نے محبوب سے وفا کی ہے کہ نہیں کی؟ بالآخر کے ایمان لے آیا، اور ہم نے کہا کہ کیسرو کس رہ کے تمہیں گندن پہنائے جائیں۔ پھر مدینہ آ گئے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آقا کی ظاہری حیات پاک میں 2 ہی ایسے مقام آئے تھے کہ جس پہ شہادت کا اطلاق ہو رہا ہوتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ دشمن نے آقا کی جان لینے کے لیے آپ کو زہر دے دیا تھا، اور ایک دوسرا مقام تھا احد کا، جس میں آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ تنہا رہ گئے اور پتھراؤ ہوا، آپ کے دانت مبارک شدید ہو گئے۔ ظاہری شہادت کا وہ موقع تھا احد والا، اور سری شہادت کا وہ موقع تھا جب دشمن نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وفاداری کے ساتھ حفاظت بھی فرما دی، اور آقا نے فرمایا میرے زہر پینے پہ جو شہادت ہونی تھی وہ میرے جسم اقدس کے ٹکڑے وجود حسن سے وہ شہادت کا ظہور ہو جائے گا، اور جو احد کے دن ظاہری شہادت میرے جسم پہ وارد ہونی تھی وہ میرے جسم کے دوسرے ٹکڑے امام حسین کی کربلا کے اندر اس شہادت کا ظہور ہو جائے گا۔ شہادت کی دونوں قسمیں وجود مصطفیٰ حسن و حسین کی ذات پاک پہ اللہ رب العزت نے اس کا اطلاع کر دیا۔ شہادت سری امام حسن اس کے آئینہ دار ہو گئے، اور شہادت جہری کی آئینہ دار امام حسین علیہ السلام ہو گئے، اور یوں وجود مصطفیٰ پہ وارد ہونے والی شہادت آپ کے جسم کے ٹکڑوں حسن و حسین پہ اس کا ورود ہو گئے۔
اس اعتبار سے وہ جو آدم علیہ السلام سے قربانی کا ایک سلسلہ چلا تھا، جب یہ قربانی پوری ہوئی، جب امام حسین کربلا میں آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا جبریل اب پوچھ کہ یہ کائنات اتنی غمزدہ کیوں ہے، بتا آج کون سی تاریخ ہے، جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کیا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ وقت کا حساب و کتاب رکھنا تو یہ میرے منصب میں شامل ہے، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، محرم ہے اور 60 ہجری ہے۔ فرمایا آدم سے لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنی قربانیاں تھیں وہ سب ناتمام تھیں، آج ساری قربانیوں کو تمام کرنے، ان کا فدیہ عظیم ادا کرنے آج مصطفیٰ کا نواسہ کربلا پہنچ گیا ہے۔ اس بنا پہ یہ کائنات غمزدہ ہے کہ آج وہ بڑی قربانی ہے، عظیم قربانی ہے، اور صرف عظیم ہی نہیں عظیم تر ہے، اور عظیم تر ہی نہیں عظیم ترین ہے۔ آج عظیم ترین قربانی ہونے والی ہے، اور وہ قربانی اب سب کو تو بچایا تھا پہلے، سب کو تو اب کچھ تو پہلے بچے اور کچھ قربانی ہوئے، پہلوں کو بچا لیا اور بعد والوں کو نیزے پہ چڑھا دیا۔ جن کو بچایا وہ بھی مصطفیٰ کے واسطے سے بچائے تھے، اور جو نیزے چڑھے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے واسطے سے چڑھے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم نے تیری خاطر کہ تیری ولادت کا وہ سلسلہ ہم نے اپنے کمال تک پہنچانا ہے، ہم نے اسماعیل کو بھی بچایا ہے، ابراہیم کو بھی بچایا ہے، ہم نے حضرت عبداللہ کو بھی بچایا ہے، اس لیے کہ تیری ولادت ہو سکے۔ تیری ولادت کے لیے ہم نے کتنوں کی شہادت کو روکا ہے، کتنوں کی شہادتیں تیری ولادت کا ثبوت دے رہی، وہ سب بچے تو اس مصطفیٰ کی نسبت اور واسطے سے، اور جو نیزے پہ چڑھے وہ بھی اسی محبوب کی خاطر چڑھ گئے۔ بس یہیں سے عشق کی ابتدا ہے اور یہیں پہ انتہا ہے۔